سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخی کی سفارش کر دی ہے۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق نیب راولپنڈی کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط موصول ہو گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کے اشتہاری قرار دینے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے سفری دستاویزات کو منسوخ کیا جائے۔ نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید نے جوائن کیا ہے۔ اعزاز، کیا تفصیلات ملی ہے اس سے متعلق؟ بالکل، نیب کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز ہے، نیب ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے وزارت داخلہ سے کہ وہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ اور نادرا نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی کینسلیشن کا پروسیس شروع کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاسپورٹ کی کینسلیشن کا کام بھی شروع کیا جائے، کیونکہ انہیں عدالت اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ اور اس حوالے سے جو خط ہے ہمیں حکام نے بتایا ہے کہ وہ وزارت داخلہ کو موصول ہو چکا ہے اور اس پر اگلی کارروائی اگلے 24 گھنٹے میں شروع کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ 4 سدہ میں 2.5 سال کی بچی سے اغوا کے بعد مبینہ زیادتی اور قتل کے شبے میں علاقے سے مزید 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب تک 15 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ بچی کے ڈی این اے رپورٹ اب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ ملزم کے بالوں کے نمونے ملے ہیں۔ بچی کو منگل کو اغوا کیا گیا تھا، اگلے روز لاش کھیتوں سے ملی تھی۔ 4 سدہ میں 2.5 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی اور قتل کے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن کر کے مزید 7 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا۔ بچی کے قتل اور مبینہ زیادتی کیس میں زیر حراست افراد کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے، جس میں بچی کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ ایس پی درویش خان کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جائے وقوع سے ملزم کے بالوں کے نمونے ملے ہیں۔ بچی کی ڈی این اے رپورٹ اب تک موصول نہیں ہوئی۔ ادھر ڈی ایس پی سٹی اقبال خان کا تبادلہ کر کے بشیر یوسف زئی کو ڈی ایس پی سٹی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی بشیر یوسف زئی کو انویسٹیگیشن ٹیم میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ 2.5 سالہ بچی کو 6 اکتوبر کو اغوا کیا گیا تھا اور اگلے ہی روز اس کی لاش کھیتوں سے ملی تھی۔ بچی کے گھر اہل محلہ اور مختلف سیاسی شخصیات کی آمد اور تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی کہتے ہیں کہ 4 سدہ میں زینب قتل کیس ایک بلائنڈ کیس ہے، تفتیش کر رہے ہیں۔ ایسے کیسز کی تفتیش اسپیشل ٹیم کرتی ہے۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں سے زیادتی کی روک تھام میں والدین، ٹیچرز اور سوسائٹی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فارنسک تفتیش کر رہے ہیں اور جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کی جا رہی ہے۔ فنگر پرنٹس ہیں، ڈی این اے ہے، یہ جتنے بھی پہلے کیسز ہوتے تھے تقریباً وہ یہاں تو پیرنٹس رپورٹ ہی نہیں کرتے تھے، یہاں خود پولیس رپورٹ نہیں کرتی تھی، رجسٹر کیس نہیں ہوتا تھا۔ میڈیا ریولیوشن کی وجہ سے یہ سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے 4 سدہ میں معصوم زینب کے گھر جا کر ان کے والد سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی محمد خان نے کہا کہ جب تک ریپ کے ملزمان کو چوک پر نہیں لٹکایا جاتا ایسے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میری اس پہ وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی میں نے اطلاع دی کہ میں خود جا رہا ہوں موقع پہ، اور انہوں نے اس پہ قانون سازی کے لیے ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اس میں سزائے موت اور سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ تجویز ہوں۔ وہ قانون تو ابھی جلد آ جائے گا اسمبلی کے اجلاس میں، امید کوشش کریں کہ جلد سے جلد وہ پاس بھی ہو جائے۔ اس میں جب تک ہم سخت سے سخت سزا پھانسی کی نہیں دیں گے، چوک میں نہیں لٹکائیں گے نا، اس طرح کے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب تک بات پہنچ گئی ہے، میں ان کے نمائندے کے طور پہ آیا ہوں، وزیر اعظم شکایت سیل نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ 2.5 سالہ زینب کے مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کے خلاف 4 سدہ اور پشاور میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، ملزم کو قانون کے مطابق عبرت ناک سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ امریکہ کا دہشت گردی سے متعلق تہلکہ خیز انکشاف، بھارت دہشت گردی کا نیا چہرہ قرار دیا گیا ہے۔ عالمی دہشت گردی میں بھارت سر فہرست ہے۔ فارن پالیسی نے داعش اور بھارتی روابط دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق بھارتی دہشت گردی کی کہانی تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔
भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी एक तबाह कुन खतरा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी का नोटिस ना लिया गया तो इसके दूररस असरात होंगे। दाइश भारत गठजोड़ श्रीलंका, तुर्की, न्यूयॉर्क में हमलों में मुलव्विस रहा है। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने आलमी दहशतगर्दी में भारतीय हाथ बेनकाब कर दिया। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। भारत ने दाइश के जरिए मजहबी ग्रुप्स खुसूसन नौजवानों को इस्तेमाल किया। भारतीय दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान और शाम को बेस बनाकर दहशतगर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। भारतीय दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिलकर लड़ने के वाज़ेह सबूत हैं। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलव्विस थे। दाइश और भारतीय गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके किए। 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में भी हमले किए। मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों और नई लहर में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पहले भारत सिर्फ खित्ते में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा, अब ये बढ़ रहा है। भारतीय और वस्ती एशिया के जंगजू दाइश का नया चेहरा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का इंकशाफ कर चुका है। भारत, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान के जंगजू दाइश की सफ़े अव्वल में शामिल हैं। फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी एक तबाहकुन खतरा है। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी का नोटिस ना लिया गया तो इसके दूररस असरात होंगे। माजी में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामी को खित्ते में फैलाने की साजिशें कर रहा है और इस साजिश ने भारत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि जब किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान की अपने इंटरनल फेलियर्स को एक्सटर्नलाइज करने की साजिश ने उसको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी लपेट में ले सकता है। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं। सैफरनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटी is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में भारत पहले नंबर पर आ गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट से पाकिस्तान के पुरअमन मौक़िफ़ की तायीद और भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब हुआ। एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट रॉ, दाइश और TTP जैसी तंजीमों से मिलकर मुसलमानों को बदनाम कर रही है। इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की फौज वो पूरी दुनिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से वो कभी दाइश के साथ मिलके, कभी पाकिस्तान के अंदर TTP के साथ मिलके, कभी शाम में जनाब दाइश के साथ मिलके वो ये सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है ताकि उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान और पाकिस्तान ख़ुसूसन और पाकिस्तान के रियासती अदारे बदनाम हो। इनका पठानकोट का वाक़या, उड़ी का वाक़या और इनके जितने वाक़यात हैं सारे के सारे इंडियन रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन फौज के अपने ड्रामेटाइज और फिल्माइज किए हुए होते हैं। अब जबकि एक अमरीकी जरीदे ने सबसे मोहर लगा दी कि इंडिया जो है वो मुनाफिकत के साथ और चाणक्य की सियासत को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, तो इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हुआ। भारत में मुंबई पुलिस का जाली TRP रैकेट का पर्दाचाक करने का दावा सामने आया है। लोगों को महाना बुनियादों पर हर वक्त मखसूस चैनल्स चलाने रखने के लिए पैसे दिए गए। इस मामले में 3 TV चैनल्स मुलव्विस हैं, जबकि एक TV चैनल रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि वो मुंबई पुलिस के खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जत का केस दायर करेंगे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह का कहना है कि लोगों को महाना बुनियाद पर पैसे दिए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि मखसूस चैनल्स हर वक्त चला कर रखे। TRP में गड़बड़ और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए की गई फ्रॉड TRP रैकेट में रिपब्लिकन TV और 2 मजीद TVs हैं जिनमें एक मराठी चैनल भी शामिल हैं। 2 मराठी चैनल्स के मालिकान समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। मुंबई पुलिस के दावे की रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने तरदीद की है।
براڈ کاسٹ آرڈیننس نامی ریسرچ کاؤنسل نے ممبئی پولیس کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعاون طلب کیا گیا تو ضرور کریں گے۔ نوبیل انعام برائے امن 2020 کا اعلان کر دیا گیا۔ امن کا نوبیل انعام اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جیت لیا۔ WFP کو نوبیل انعام جنگ زدہ علاقوں میں بھوک مٹانے پر کردار ادا کرنے پر دیا گیا۔ نوبیل انعام کی دوڑ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، گریٹا ٹھنبرگ، جسنڈا آرڈن بھی فیورٹ تصور کیے جا رہے تھے۔ NCOC نے کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے شادی ہالز کے لیے ضوابط وضع کر دیے۔ NCOC کے مطابق انڈور اجتماعات پر 300، آؤٹ ڈور میں 500 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ ہر تقریب کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوگا۔ رات 10 بجے کے بعد تقریب کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضوابط کی خلاف ورزی پر شادی ہال بند کر دیا جائے گا۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سمری کی بذریعہ سرکولیشن شہباز شریف سے لین دین رکھنے والے 7 افراد کے نام بھی ECL میں ڈالنے کی منظوری دی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں نیب کی حراست میں موجود شہباز شریف کا نام پہلے ہی ECL میں ڈالا جا چکا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں شہباز شریف کی بیوی اور 2 بیٹیاں نامزد ہیں۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سمیت دیگر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمے کی تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ SP CIA کی سربراہی میں 4 افسران پر مشتمل ٹیم معاملے کی تفتیش کرے گی۔ ٹیم کے سربراہ SP CIA عاصم افتخار ہیں، DSP محمد غیاث، انسپیکٹر طارق الیاس کیانی اور سب انسپیکٹر شبیر آوان بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ مقدمے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ یہ مقدمہ ایک شہری بدر رشید کی جانب سے نواز شریف سمیت 42 نون لیگی رہنماؤں کے خلاف درج کروایا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور 3 سابق جنرل بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ اداکارہ مہوش حیات نے آسکر ایوارڈ سلیکشن کمیٹی کا رکن بننے پر کہا ہے کہ ان کا نام شرمین عبید چنائے کے ساتھ ہے، جس پر انہیں فخر ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس اداکارہ مہوش حیات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہیں فخر ہے کہ ان کا نام 2 دفعہ آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی شرمین عبید چنائے کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ وہ شرمین عبید کی آسکر میں نامزد ہونے والی فلم کو دیکھنے کی منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہمیں دنیا کے سٹیج پر ملک کا ٹیلنٹ منوانا ہے۔